یا الحمد لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين والصلاة والسلام على من أرسله لإماطة الشرك والبدعة من العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة مقرين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال الله تعالى في مقام آخر وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ عظیم الشان مہینہ گزر رہا ہے جس کی تعریف فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہے۔ اس ماہ مبارک کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اس کا پہلا حصہ یہ اللہ کی رحمت کا ہے، دوسرا حصہ یہ اللہ کی بخشش کا ہے، اور تیسرا حصہ یہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ عشرہ مغفرت، عشرہ بخشش جاری ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات، اللہ کی مغفرت اور بخشش کس قدر وسیع ہے۔ نمبر 2، بخشش کے اسباب کیا ہیں، اور تیسری بات، بخشش سے محروم کون ہے۔ اللہ کی بخشش کس قدر وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اپنے بارے میں کہا ہے، اپنے نبی کو ارشاد فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے پیارے، میرے نبی، خبر دے دیجئے میرے بندوں کو کہ میں انی آنا، ان الغفور الرحیم بھی ہو سکتا تھا، یہ انی آنا یہ طور تاکید، انی بے شک میں الغفور بخشنے والا ہوں۔ یہاں پہ جو ترجمہ کیا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے۔ میرے بندوں کو کہو کہ میں اصل بخشنے والا ہوں۔ اصل انی آنا کا ترجمہ انہوں نے کی اصل، میں اصل بخشنے والا مہربان ہوں۔ اللہ کی بخشش کس قدر زیادہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں اپنے بارے میں فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ، بے شک میں بڑا بخشنے والا ہوں۔ یہاں پہ غفور نہیں کہا، غافر نہیں کہا، غفار کہا۔ جو لوگ تھوڑی سی عربی کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لفظ غفار میں کیا کاٹ ہے، کیا طاقت ہے، مبالغہ کر، بے شک بڑا ہی بخشنے والا ہوں۔ اس انسان کے لیے جو شرک سے رجوع کر لے، ایمان لے آئے، نیک اعمال کرے، اور پھر اس کے اوپر پکا رہے، ثم اہتدی، پھر اسی راستے پر رہے، اسی بات پر رہے۔ اللہ کی بخشش کس قدر زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میرے بندوں کو کہو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، واللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک اور جگہ پہ اپنی بخشش کو کچھ یوں ذکر کیا، فرمایا سورہ فرقان میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ایک میری بخشش یہ ہے کہ میں گناہ معاف کر دوں، یہ بھی میری بخشش ہے۔ ایک میری بخشش یہ ہے کہ میں نیکی کو قبول کر لوں، یہ بھی بخشش ہے۔ دوستو، نیکی کو قبول کر لینا یہ بھی اللہ کی بخشش ہے، گناہ کو معاف کرنا بھی اللہ کی بخشش ہے، لیکن اس سے اوپر اللہ اور جاتے ہیں۔ عجیب، میری بخشش کتنی ہے، کس قدر وسیع ہے۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، جب تو ایمان اور اعمال صالحہ کرے گا میری بخشش کس قدر وسیع ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم،
جو تیرے گناہ ہوں گے اللہ ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اب میرے بھائیوں اس سے زیادہ کیا ہو، جیسے اللہ کے رحم کو، اللہ کی رحمت کو بیان کرنا کسی نبی کے بھی بس میں نہیں، اسی طرح اللہ کی بخشش کو، اللہ کی مغفرت کو بیان کرنا بھی کائنات میں کسی بھی مخلوق، وہ مخلوق نوریوں کی ہو، نوری مخلوق ہو یعنی فرشتے، وہ مخلوق ناریوں کی ہو یعنی جنات، وہ مخلوق خاکیوں کی ہو یعنی انسان، اور انسانوں میں سب سے افضل مخلوق انبیاء، ان کے بھی بس میں نہیں ہے۔ تو یہ میں نے قرآن پاک کی 2-3 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اللہ کی بخشش کس قدر وسیع ہے۔ اب احادیث واقعہ سے انسان کو ذرا بات کھل جاتی ہے، اللہ کی بخشش کس قدر وسیع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند واقعات ذکر فرمائے، حدیث پاک میں ہے ایک آدمی اللہ کا انتہائی نافرمان، بوڑھا ہوا نافرمانی میں، موت قریب آئی، اپنے بچوں کو بلایا اور کہا میرے بچوں جب میں مر جاؤں میری میت کو جلانا، یہ راکھ بن جائے گی، اس راکھ کے 2 حصے کرنا، ایک حصے کو خشکی میں پھیلا دینا، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، محلوں میں، شہروں میں، بیابانوں میں میری اس راکھ کو پھیلا دینا، تھوڑی ادھر تھوڑی ادھر تھوڑی ادھر، اور دوسرا حصہ میری راکھ کا وہ سمندروں میں، کچھ راکھ سمندر کے ایک حصے میں، کچھ راکھ سمندر کے دوسرے حصے میں، کچھ راکھ سمندر کے تیسرے حصے میں، کچھ کسی دریا میں، کچھ کسی نہر میں، باہر میں پھیلا دینا۔ بچوں نے یوں ہی کیا۔ جب یہ کام سارے کا سارا ہو گیا، اللہ نے راکھ کو حکم دیا، خشکی کی راکھ کو حکم دیا، اس کے ذرے اکٹھے ہوئے، دریاؤں کی راکھ کو حکم دیا، اس کے ذرے اکٹھے ہوئے، اور جب وہ اکٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جسم بنایا، روح پھونکی، اس کو دوبارہ زندہ کیا اور اس سے پوچھا اے بندے بتا یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ تو نے کیوں اپنے بچوں کو کہا تھا کہ میرے جسم کے ساتھ میرے ساتھ یہ معاملہ کرنا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں گناہ گار تھا، تیرے عذاب کا مجھے یقین تھا، میں بہانہ کیا، کوشش کی ہے، تگ و دو کی ہے، تیرا نافرمان تھا، کوشش کی ہے تیرے عذاب سے بچ جاؤں، یہ اس لیے میں نے کیا۔ حدیث میں لفظ ہے، فرمایا وہ کہے گا من خشیتک یا ربی وانت عالم، اے اللہ پوچھتا کیوں ہے، شرمسار اور ہوتا ہوں، تو جانتا ہے میں نے یہ کیوں کیا، میں گناہ گار تھا، میں پاپی تھا، اور تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے عذاب کے ڈر کی وجہ سے اے اللہ میں نے یہ کیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت کس قدر وسیع ہے، اس کا یہ کہنا ہوگا، اس کی زبان سے یہ جملے نکلیں گے من خشیتک یا ربی، اے اللہ تیرے خوف سے یہ کیا ہے، اللہ کہیں گے غفر لہ غفرت، میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ اللہ کی بخشش ہے، اس قدر وسیع، اپنے نافرمان کو وہ اس نے بچنے کا حیلہ کیا، اللہ یوں معاف کر رہا ہے، یوں بخش رہا ہے۔ حدیث پاک میں ایک اور واقعہ آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ریاض الصالحین میں موجود ہے اور غالباً بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، اسے شدید پیاس لگی، اس نے ایک کنویں کو پایا، کنویں کے اندر اترا اور اتر کر پانی اس سے پیا، جب کنویں سے باہر نکلا فَإِذَا كَلْبٌ يَلْحَسُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطْشِ، جب وہ باہر نکلا تو اچانک دیکھتا کہ ایک کتا ہے اور وہ پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، جو کنویں کا ارد گرد کیچڑ ہوتا ہے، منڈیر ہوتی ہے، تھوڑی سی گیلی ہو جاتی ہے، اس کو وہ چاٹ رہا ہے۔
اور پیاس اس کو لگی ہے. فقال رجل، اس آدمی نے کہا، دل میں یہ بات کہی، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. اس کتے کو بھی ایسے ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی تھی پیاس. یہ اس نے دل میں سوچا. فنزل البئر، پھر وہ کنویں میں اترا. فملأ خفه ماء، اس نے اپنا جو موزہ پہنا تھا اس موزے کو اتارا، اس میں پانی کو بھرا. ثم امسکہ بفیہ، اب کنویں میں سے باہر آنا ہے تو وہ تو ہاتھوں کے ذریعے آنا ہے. اب وہ موزے کو کیا کیا، اس نے اپنے موزے کو، اپنے وہ بھرے ہوئے موزے کو اپنے منہ میں پکڑا. امسکہ بفیہ، اپنے منہ کے ساتھ پکڑا. اور حتی رقیہ، پھر یہاں تک کہ وہ باہر نکلا. فسقى القلب، اور کتے نے وہ پانی پی لیا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس چھوٹے سے عمل کی، اللہ، میں عرض کر رہا ہوں اللہ بخشنے والا کتنا ہے، اللہ کی مغفرت کس قدر وسیع ہے. یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ چھوٹا سا عمل اس نے کیا، اللہ نے اس کی قیمت ڈالی، قدردانی کی. فغفر لہ، اور اس کو معاف فرما دیا. ایک حدیث میں یوں لفظ ملتے ہیں، فشکر اللہ لہ فغفر لہ فادخلہ الجنہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی، اس کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ ہے اللہ کی بخشش، یہ ہے اللہ کی مغفرت. اب کوئی ہے جو اللہ کے سے بخشش طلب کرے؟ کوئی ہے وہ عمل تو کرے چھوٹا سا جس سے اللہ کی بخشش ملتی ہے، جس سے اللہ معاف کرتے ہیں، جس سے اللہ مغفرت فرماتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک روایت یوں ہے، ایک واقعہ یوں ہے، دوسرا واقعہ کچھ یوں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کتا ہے، یطیف برقیۃ، اس کنویں کی منڈیر کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے. قد کاد یقتلہ العطش، قریب ہے کہ وہ پیاس اس کو قتل کر دے، ہلاک ہو جائے پیاس کی وجہ سے. یہ اس کی حالت ہے. اذا رأتہ بغیۃ من بغایا بنی اسرائیل، ایک بدکارہ جو بنی اسرائیل کی خاتون تھی، جو زانیہ تھی، بدکارہ تھی، گنہگار تھی، اس نے اس کو دیکھا. فنزعت موقہا، اس نے اپنے موزے کو، اپنے جوتے کو جو اس زمانے کے اعتبار سے تھا اس کو اتارا. فاستقت لہ بہ فسقتہ فغفر لہا بہ، اس نے اس کو اس میں پانی بھرا اور پانی بھر کے اس کتے کو پلایا. فغفر لہا بہ، اللہ نے اس کے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی، اس کو بخش دیا. میرے بھائیوں، یہ کون ہے؟ زانیہ، بدکارہ، کتے کو پانی پلایا، اللہ نے معاف. اللہ کی بخشش کس قدر وسیع. میں آپ کو وہ واقعات احادیث میں وہ سنا رہا ہوں جو چھوٹے چھوٹے عملوں پہ اللہ معاف فرما رہا ہے. ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت رجلا، اللہ نے آپ کو جنت دکھائی، جنت کا نظارہ دکھایا. کہتے ہیں رأیت رجلا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، یتقلب فی الجنت فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت تؤذی المسلمین. اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے اللہ نے جنت دکھائی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی وہ جنت کے اندر کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، سیر کر رہا ہے. کیوں؟ اس کا عمل کیا تھا؟ بڑا عمل. فرمایا نہیں، اس نے ایک درخت کو مسلمانوں کے راستے میں پایا اور وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، اس نے اس درخت کو کاٹ کے الگ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. اور ایک حدیث میں تو یہ لفظ ہے، پورا درخت نہیں ہے، بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق، پورا درخت نہیں ہے، ایک ٹہنی جو کانٹے دار ہے اور وہ راستے پر ہے. فاخرہ، اس نے اس کو اٹھا کر ایک سائڈ پہ رکھ دیا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی اور اس کو معاف کر دیا. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ واقعات مجھے اور آپ کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو برانگیختہ کرتے ہیں. ہمیں اللہ کی بخشش کو حاصل کرنے والے کام کرنے چاہیے، اللہ کی بخشش کو تلاش کرنا چاہیے. ایک اور
حدیث سناتا ہوں آخری. یہ اللہ کی بخشش کس قدر ہے اور بخشش والے اعمال بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بخشش کس قدر ہے, آیات بھی سنا دی اور یہ واقعات اور حدیث بھی سنا رہا ہوں, اور اس کے ضمن میں پتہ بھی چل رہا ہے بخشش کیسے ملتی ہے, وہ اعمال کون سے ہیں. ایک اور عمل, بخشش کس قدر وسیع ہے اور عمل, یہ دونوں مل جائیں گے. آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, ایک آدمی اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اس کے اعمال نامے لائے جائیں گے. اس کے اعمال نامے جب کھولے جائیں گے تو رجسٹر ہوں گے جس میں گناہ ہی گناہ ہوں گے, نیکی کوئی نہیں ہوگی. ایک رجسٹر گناہ, دوسرا گناہ, تیسرا گناہ, چوتھا گناہ, پانچواں گناہ, چھٹا گناہ, حتیٰ کہ 99 دفتر رجسٹر ہوں گے جس میں گناہ ہی گناہ ہوں گے, نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہوں گی, نیکی کوئی نہیں ہوگی. وہ دیکھے گا, اللہ ارشاد فرمائیں گے بندے یہ تو نے دیکھ لیے؟ کہے گا جی. میرے بندے میں نے کچھ ظلم تو نہیں کیا, میرے لکھنے والوں نے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا, تو نے نہ کیا ہو تو لکھ لیا ہو. کہے گا نہیں باری تعالیٰ, اعتراف کرتا ہوں, اقرار کرتا ہوں, یہ ساری کارستانیاں, یہ ساری سیاکاریاں, یہ ساری نافرمانیاں میری ہی ہیں, یہ حکم عدولیاں میری ہی ہیں. اب وہ انتظار میں ہوگا کہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ, پکی بات ہے, نیکی ہے کوئی. اللہ کہیں گے میرے بندے تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے. وہ کہے گا اللہ ایک نیکی کا اس کے ساتھ کیا مقابلہ. اللہ کہیں گے اللہ ظلم اليوم, آج ظلم نہیں ہے. ترازو لایا جائے گا, اس ترازو کے اندر اس کے 99 اعمال رکھے جائیں گے. میرے بھائیو ذہن میں رکھیے, یہ جو ترازو ہے نا, ترازو, وہ اپنا ذہن نہ بنایا کرو کہ جیسے ساڑی تکڑی اینجی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے جب ہمارے سامنے کوئی بات ارشاد فرمانی ہوتی ہے وہ ہمارے لیول پہ ہوتی ہے. جیسے اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا چہرہ ہے, یہ نہیں جس طرح ساڈا چہرہ ہے اس طرح اللہ کا چہرہ ہے, جس طرح ساڈا ہاتھ ہے اس طرح اللہ کا ہاتھ. نہیں, یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. اسی طرح وہ ترازو کیسا ہے, جتنی اس کی شان بلند ہے اتنی اسی کی ہے. بس یہ مجھے اور آپ کو, کیونکہ ہم کسی چیز کو تولتے ہیں تو کس میں تولتے ہیں, ترازو میں تولتے ہیں نا, تو ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. لفظ بلفظ پہ نہ جایا کرو. یہ بڑا فتنوں کا دور ہے, میں نے اس لیے وضاحت کی ہے. آج کل بڑے فتنے ہیں, حدیث کا ایک لفظ دیکھتے ہیں نا بس کہتے ہیں اسی شیخ الحدیث بن گئے. انجینئر نہیں بنتا انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کر, ڈاکٹر نہیں بنتا ڈاکٹر کی الف سے لے کر یا تک ساری کتابیں پڑھ کر, مستری نہیں بنتا ساری اور آرکیٹیکٹ کی کتابیں کا مطالعہ کر کے بن جاتا ہے مستری, نہیں بنتا. پلمبر نہیں بنتا ساری پلمبری کے فارمولے پڑھ کر, خود ہی پڑھ لے مطالعہ کر لے, نہیں بنتا. ایک آدمی ساری انجینئرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کر لے لیکن کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ نہ لے, امتحان پاس نہ کرے, ڈگری نہ ملے, اس کو انجینئر. ایک آدمی طب کی ساری کتابوں کو چھان مارے, وہ پڑھ لے لیکن کسی میڈیکل کالج میں نہیں پڑھے, قانون کے مطابق نہیں پڑھے, داخلہ نہیں ہو, امتحانات نہ دیے ہوں, وہ ڈاکٹر نہیں بنتا. بدقسمتی یہ ہے جس کا کسی پہ جبر نہیں چلتا, جس کا کسی پہ ظلم نہیں چلتا, کسی کا کسی پہ زور نہیں چلتا. وہ سارا جبر, وہ سارا زور, وہ ساری زیادتی دین پہ چلاتا ہے. حدیث کی کتاب اٹھاتا ہے, فقہ کی کتاب اٹھاتا ہے, گھر میں بیٹھ کے مطالعہ کرتا ہے, کہتا ہے میں فقیہ بن گیا. تاریخ کی کتاب اٹھاتا ہے, گھر میں بیٹھ کے مطالعہ کرتا ہے, کہتا ہے میں مورخ بن گیا. سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے اور گھر میں بیٹھ کے مطالعہ کرتا ہے, کہتا ہے میں سیرت کا ماہر بن گیا. حدیث کی کتاب اٹھاتا ہے, بخاری کو اٹھایا, مسلم کو اٹھایا, ترمذی کو اٹھایا, ابو داؤد کو اٹھایا, ابن ماجہ کو اٹھایا, ریاض الصالحین کو اٹھایا, پر گھر میں بیٹھ کر عربی پڑھنی نہیں آتی, اردو کی شرحوں کو دیکھ کے اردو کے ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے, کہتا ہے میں محدث بن گیا. پھر وہ لوگوں کو مسئلے بتانے شروع کر دیتا ہے, پھر وہ لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز دینا شروع کر دیتا ہے. اور جرت کر کے ایک ٹیکہ لگا کے تو دیکھ, تجھے حکومت اندر 6 ماہ کے لیے نہ کرے تو بات کرنا. اپنے گھر کے باہر انجینئر لگوا کے تو دیکھ, تجھے 1 سال کے لیے اندر نہ بھیجا جائے تو بات کرنا. اور صرف مطالعہ کر کے اپنے آپ کو محدث اور مورخ اور فقیہ اور مفسر سمجھ لینا کو مذاق ہے. میں نے اس لیے عرض کیا میرے بھائیوں, خدا کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے.
یہ گمراہیاں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ بات سے بات نکلتی ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا وہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، بندہ صبح مسلمان ہوگا رات کو کافر ہوگا، رات کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہوگا۔ یہ فتنوں کا وہ زمانہ پہنچ چکا ہے۔ آج اس قدر آزادی ہے، قائد اعظم کے خلاف بات کرنا جرم ہے، سزا ہے۔ پاکستان کی آرمی کے خلاف بات کرنا جرم ہے، سزا ہے۔ لیکن ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اپنے چینل بنا کر صحابہ پہ بھونکنا کوئی جرم نہیں ہے، اولیاء پہ بھونکنا کوئی جرم نہیں ہے، فقہاء پہ کے بارے میں بد زبانی کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے ملک پاکستان میں ایسے چینلز بھی ہیں جو لوگ جن کو حکومت پاکستان نے کافر قرار دیا اور وہ مسلم کے نام سے احمد کا لفظ استعمال کر کے چینل چلاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی جرم اور سزا نہیں ہے، بلکہ ٹی وی والے ان کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، ان کو حقوق ملنے چاہیے۔ آپ کے ملک پاکستان میں ایسے یوٹیوب پر بھی چینل چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، سر عام کہتے ہیں ہم ملحد ہیں، ہم لوگوں کو ملحد بناتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بات کر رہے اتنی جرت رکھنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی جرم ہے تو صرف قائد اعظم کے خلاف بات کرنا، جرم ہے تو پاکستان کی آرمی کے خلاف بات کرنا۔ خدا کی قسم ساری کائنات کے لوگ اتنے ذہین اور اتنے لائق ہو جائیں، اتنے فرما بردار اور اتنے ذہین ہو جائیں، اتنے سمجھدار اور اتنے عقیل ہو جائیں، ساری کائنات کے لوگ جتنے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ساری کائنات کے لوگ اتنے مفکر ہو جائیں، اتنے حکیم اور دانا ہو جائیں جیسا کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ کی قسم ایک ولی کے پاؤں کو نہیں چھو سکتے۔ میں نے ولی کہا ہے، میں نے ائمہ نہیں کہا، میں نے تبع تابعی نہیں کہا، میں نے تابعین نہیں کہا، میں نے صحابی نہیں کہا، ایک ولی کے پاؤں کو نہیں چھو سکتے، صحابہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ ظلم ہے اس ریاست کا، یہ ہے ظلم اس ریاست کا۔ اگر انصاف کرنا ہے تو ہمیں قوانین بنانے ہوں گے، جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے اس کو سزا ہونی چاہیے، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہوئے پہلے کہے میں مسلمان تھا پھر کہے کہ میں اب دہریہ ہو چکا ہوں، قانون بننا چاہیے، اور قانون وہی بنے گا جو اللہ نے بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کہا ہے اب یہ اتنا پلید ہو چکا ہے، اس کا اب زندگی کا وجود نہیں ہے، اس کو اب ذبح کرو اور اس کو دنیا سے آپ بھیج دو۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ نے قانون بنایا ہے جو غفور الرحیم ہے۔ خیر، میں اب واپس آتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ وہ کہے گا اے باری تعالیٰ، ایک کاغذ کا ٹکڑا یہیں پہ تھا نا، ایک کاغذ کا ٹکڑا اور 99 دفتر اعمال کے، اللہ کہیں گے آج ظلم نہیں ہوگا، وہ رکھا جائیں گے، 99 دفتر رکھے جائیں گے اور ایک وہ رکھا جائے گا۔ جو ہی وہ رکھا جائے گا، وہ جو گناہوں کے دفتر اور رجسٹر ہوں گے وہ اڑیں گے، وہ پلڑا اٹھے گا اور یہ پلڑا نیچے چلا جائے گا، یہ وزنی ہو جائے گا۔ کیا ہوگا اس پلڑے میں؟ اس پلڑے میں کیا ہوگا؟ اس پلڑے میں وہی ہوگا جو آج اشاعت التوحید و سنہ کے لوگ دعائیاں دیتے ہیں۔ اس پلڑے میں وہ ہوگا جس کی دعوت اشاعت التوحید کے لوگ دیتے ہیں۔ اس پلڑے میں وہ ہوگا جس بات کا تعارف اشاعت التوحید کے لوگ کرواتے ہیں، وہ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا کہ اس کے زنا بھی معاف، اس کی بدکاریاں بھی معاف، اس کے جھوٹ بھی معاف، اس کی خیانت بھی معاف، اس کے سود بھی معاف۔ کیا ہوگا اس پلڑے میں؟ اس پلڑے میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس بندے نے سچے دل کے ساتھ اس بات کا دنیا کی زندگی میں یہ عقیدہ رکھا ہوگا کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ الہ اور معبود کوئی نہیں ہے، اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی مسجود کوئی نہیں ہے، اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی خالق و مالک و رازق و جبار و قہار و غفار کوئی نہیں ہے۔ اس ایک یہ کلمہ ہوگا، دوسری طرف وہ برائیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کتنا بخشنے والا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کہے گا جا، جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ میں ادا کروں گا، اور جو میرے حقوق ہیں وہ معاف کر دیے۔ یہ تو نے جو کہا تھا نا اس دنیا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، سارے کہو، شاید یہ اس دفعہ کہیں، لیکن کہنا کس طریقے سے ہے؟
ہاں کہنا ہے، لیکن کیسے کہنا ہے؟ دل کو کھڑکیوں کو کھولیے اور کہیے اس کائنات کے اندر خزانے ایک اللہ کے، اس نظریے سے کہیے ساری کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا ایک اللہ، ساری کائنات کی مشکلوں کو دور کرنے والا ایک اللہ، ساری کائنات کو روزیاں بخشنے والا ایک اللہ، ساری کائنات کو اولادیں دینے والا ایک اللہ۔ نہ اولاد نبی دیتا ہے، نہ اولاد صحابی دیتا ہے، نہ اولاد تابعی دیتا ہے، نہ اولاد امام دیتا ہے، نہ اولاد ولی دیتا ہے، سب کو اولاد دینے والا بھی اللہ، لینے والا بھی اللہ۔ ساری کائنات میں سجدے کے لائق، ساری کائنات میں رکوع کے لائق، ساری حمدوں اور تعریفوں کے لائق، ساری کائنات کے اندر وہ ہستی جو اسباب کے بغیر مدد کرتی ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ۔ یہ عقیدہ بن گیا آپ سب کا؟ بن گیا الحمدللہ۔ کہو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، کٹھے جائیں گے۔ کہیے اب اشہد ان لا الہ الا اللہ، سارے کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم میرا یقین ہے، اور اللہ کے ساتھ جو ظن کیا جائے، جو گمان کیا جائے، جو یقین کیا جائے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ کی قسم اس یقین کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا، ہمیں اگر ہم اس کلمے سے نہ بھٹکے، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی بخشش سے، اللہ کی سخاوت سے، اللہ کے رحم اور جود سے ہم جنت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا اللہ کی بخشش کیا ہے۔ اب آخری بات عرض کر دیتا ہوں، ویسے تفصیل ہو چکی ہے۔ آخری بات یہ تھی کہ اللہ کی بخشش سے محروم کون ہے؟ کر دوں یا بات ختم کر دوں؟ جی کر دوں؟ زور میرا لگ رہا ہے، ویسے آپ کو اجر مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرے بھائیو آپ نے واقعات سنے کہ اللہ کی بخشش کس قدر زیادہ ہے، کس قدر؟ زانیہ نے کتے کو پانی پلایا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں نا ذرا ذہن میں، زانیہ نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک آدمی نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک شخص کے بچے نے بسم اللہ زندگی میں پڑھی، اللہ نے قبر کے عذاب کو ختم کر دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ وہ میں نے واقعہ نہیں سنایا۔ ایک بندے نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، ابھی توبہ نہیں کی ہے، توبہ کرنے کے ارادے سے چلا ہے، موت آ گئی، اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ واقعات میں نے آپ کو سنائے نہیں ہیں، میں اب ان کا صرف مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے درخت کو کاٹا جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، الگ کیا، اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ ایک آدمی نے درخت نہیں کاٹا، ایک ٹہنی تھی جو کون سی تھی، وہ کانٹوں والی تھی، اس کو سائڈ پہ کیا، اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیا۔ اتنا بخشنے والا، اتنا رحم کرنے والا، اتنا فضل کرنے والا وہ اللہ، وہی اللہ کہتا ہے یاد رکھو میں بڑا بخشنے والا ہوں، لیکن ایک مجرم ایسا ہے، ایک مجرم ایسا ہے، ایک جرم ایسا ہے جس کو میں نے معاف نہیں کرنا، ایک مجرم ایسا ہے جس کو میں نے معاف نہیں کرنا، ایک جرم ایسا ہے جس کی سفارش نبیوں نے بھی نہیں کرنی، جس کی سفارش صحابہ نے بھی نہیں کرنی، جس کی سفارش تابعین نے بھی نہیں کرنی، جس کی شفاعت ائمہ نے بھی نہیں کرنی، جس کی شفاعت اولیاء نے بھی نہیں کرنی۔ یا باری تعالیٰ وہ جرم کون سا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر اس جرم کا میں تذکرہ میں کسی تاریخ کی کتاب سے کروں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ میں کسی فقیہ کی عبارت سے کروں کہ یہ فقیہ نے بیان کیا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو بھائی جان یہ ایک فقیہ کی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط سمجھا ہو، تاریخ کی بات ہے، ہو سکتا ہے غلط لکھا ہو۔ میں کسی حدیث سے کروں، میں کسی حدیث سے کروں، پھر بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس حدیث کا راوی کمزور ہو، اس حدیث کا راوی
کمزور ہو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس مجرم کو اور اس جرم کا تذکرہ میں تاریخ سے نہیں کر رہا، اس مجرم اور جرم کا تذکرہ میں کسی فقیر سے نہیں کر رہا، اس مجرم اور جرم کا تذکرہ میں حدیث سے نہیں کر رہا، میں اس مجرم اور جرم کا تذکرہ قرآن کی آیتوں سے کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں ایک ہی بات کو ذکر کیا، فرمایا پہلے آیت نمبر 116 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، یہ آیت نمبر 16 ہے۔ دوسری آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ اللہ نے فرمایا لوگو یہ جرم اس سے باز آ جاؤ، یہ جرم نہ کرنا، اگر یہ جرم کرو گے تو میں غفار نہیں جاؤں گا بلکہ قہار بن جاؤں گا، یہ جرم نہ کرنا، اگر یہ جرم کیا تو پھر میں غفور نہیں ہوں گا بلکہ پھر عذاب عظیم ہوگا، یہ جرم نہ کرنا، اگر یہ جرم کیا تو یاد رکھنا رحمت للعالمین بھی تمہاری سفارش نہیں کرے گا، یہ جرم نہ کرنا، اگر یہ جرم کیا تو ابو بکر بھی تمہارے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یہ جرم نہ کرنا، اگر یہ جرم کیا تو عمر فاروق بھی تمہارے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یہ جرم نہ کرنا، اگر یہ جرم کیا نہ عثمان ہاتھ اٹھائے گا، نہ علی ہاتھ اٹھائے گا، نہ عائشہ ماں دعا کرے گی، نہ خدیجہ ماں دعا کرے گی، نہ فاطمہ بہن دعا کرے گی، نہ حسن و حسین بھائی دعا کریں گے، اس جرم سے بچ جاؤ۔ اے باری تعالیٰ وہ جرم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، معاف کر دے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے گا، جو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑا طوفان باندھا ہے، اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ بڑا بخشنے والا ہے، لیکن اللہ نے مشرک کو معاف، مشرک کس کو کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں ذرا بتاتے ہیں، بھائیوں کو کیا کہتے ہیں جی؟ بھائیوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہماری اصطلاح میں پنجابی لوگ بولتے ہیں ایک جملہ، ہاں بھائیوں کو کہتے ہیں شریک، کہتے ہیں نا شریک، کیوں؟ یہ دودھ میں شریک، یہ کپڑوں میں شریک، یہ کھانے میں شریک، یہ پینے میں شریک، یہ رہائش میں شریک، ابا مر جائے تو جائیداد میں بھی ہے، ایسے شریک کہتے ہیں۔ کیوں کہ جیسے دودھ پلانا ایک بچے کا حق ہے دوسرے کا بھی، کپڑے ایک بچے کا حق ہے دوسرے کا بھی، اور باپ مر جائے تو اس کی وراثت کے اندر جیسے مفتی بیٹے کو وراثت ملے گی، ڈاکٹر بیٹے کو ملے گی، بھنگی بیٹے کو بھی ملے گی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ شریک ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ شرک نہ کرنا، کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا؟ اللہ ذات میں شرک، یہ کہنا کہ اللہ ایک نہیں ہے، دو ہیں یا تین ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا، یہ ذات میں شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ تین خدا ماننا، یہ ذات میں شرک ہے۔ دوسرا اللہ کی صفتوں میں شریک کرنا، اللہ کی صفتوں میں شریک، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتیں بیان کی ہیں، قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، ساری صفتیں اللہ کی بیان، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب، اللہ نے اپنی صفتیں بیان کی، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ نے اپنی صفتیں بیان کی ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی،
لہ الاسماء الحسنى ان اللہ علی کل شیء قدیر هو السمیع العلیم هو العلیم الحکیم هو عزیز غفور. یہ ساری صفتیں اللہ کی. کیا مطلب ہے؟ اللہ غالب ہے، اللہ کے اوپر کسی کا غلبہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اللہ زندگی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے، اللہ موت دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی موت دینے والا نہیں ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مکھی بھی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے علاوہ کسی پر کوئی قدرت نہیں ہے، اللہ دور و نزدیک سے سمیع ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی دور و نزدیک سے سننے والا نہیں ہے، اللہ علیم ہے، ہر ایک کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، یعلم السر واخفی، وہ بلندی کو جو اونچی آواز میں بات کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو دل میں رکھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو دل میں خیال آتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں. یہ صفتیں اللہ کے علاوہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ صفتیں صرف اور صرف کس کی ہیں؟ یہ صفتیں صرف اور صرف کس کی ہیں؟ اللہ کی ہے. اللہ جس کو پکڑے اس کو چھڑا، اللہ جس کو پکڑے اس کو چھڑا کوئی نہ سکے، اللہ جس کو ڈبو دے اس کو کوئی بچا نہ سکے، اللہ جس کو ڈبو دے اس کو بچا کوئی نہ سکے، اللہ جس بھینس کا دودھ روک دے اس کو کوئی طبیب جاری، اس کو کوئی پیر جاری، اس کو کوئی ولی جاری نہیں کر سکتا. اللہ جس کے بچوں کو مار دے کوئی ولی کو پیر بچوں کو بچا نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تم یہ کہو گے کہ اللہ کے علاوہ، میں لمبی بات نہیں کرتا، میں نیچے سے نہیں جاتا، میں بات ختم کرتا ہوں، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں مقدی مکائیے، اللہ کے علاوہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی جو کائنات کے سردار ہیں، جو کائنات کے آقا ہیں، جو کائنات کے رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات جو جس کو اللہ نے معراج کروائی، جس کی موجودگی میں کوئی نبی بھی امام بن نہیں سکتا، جس کی موجودگی میں کوئی شخص نبی کا دعویٰ کر نہیں سکتا، جو جس کی کتاب، جس کے اوپر قرآن اترا، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، وہ نبی جس کی شان اتنی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ساری کائنات میں سب سے بلند اللہ، اللہ کے بعد سب سے بلند محمد الرسول اللہ. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، وہ نبی اذان مکمل نہیں جب تک کہ اس کا تذکرہ نہ ہو، اقامت مکمل نہیں جب تک کہ اس کا تذکرہ نہ ہو، نماز مکمل نہیں جب تک کہ اس کا تذکرہ نہ ہو، جنازہ مکمل نہیں جب تک کہ اس پہ درود نہ ہو. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایمان اس وقت تک نہیں جب تک جیسے لا الہ کی گواہی ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ کی گواہی ہے. وہ اتنا اونچا نبی اگر اس کے بارے میں بھی کسی کا، جاہل کا، پڑھے لکھے کا، عالم کا، فقیہ کا، محدث کا، ان پڑھ کا، مزدور کا، انجینئر کا، ڈاکٹر کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے علاوہ محمد کریم بھی کسی کو روزی دے سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ محمد کریم بھی ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ محمد کریم بھی ہر جگہ پر موجود ہیں، اللہ کے علاوہ محمد کریم بھی ہماری پکاروں کو سنتے ہیں، اللہ کے علاوہ محمد کریم بھی ہماری پکاروں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ محمد کریم بھی پکڑے ہوئوں کو چھڑا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ محمد کریم صلی اللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، الف مرت بکل ذرت، اللہ میرے نبی پر رحمت بھیجے، اللہ میرے نبی پر درود بھیجے، اپنی شان کے مطابق بھیجے، زمین کے ذروں سے زیادہ بھیجے، آسمان کے ستاروں سے زیادہ بھیجے، سمندر کے قطروں سے زیادہ بھیجے. نبی پہ درود تو پڑھا جائے گا، نبی پہ رحمت تو بھیجی جائے گی، لیکن نبی کو مشکل کشا نہیں مانا جائے گا. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کسی کو پکڑ لے، اللہ فیصلہ کر لے میں نے اس کو کفر پہ موت دینی ہے، نبی کہے اس کو ایمان ملنا چاہیے. جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ نبی کی بات مانی جائے گی، اللہ اپنی بات پہ قادر نہیں رہے گا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں نیچے جا ہی نہیں رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جس نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم بھی کسی کے لیے حاجت روائی کر سکتے ہیں، کسی کے لیے مشکل کشائی کر سکتے ہیں، کسی کو خزانے بخش سکتے ہیں، کسی کے لیے عزت و ذلت کے مالک ہو سکتے ہیں۔ اللہ کسی کے لیے موت کا فیصلہ کرے وہ اس کو زندگی دے سکتے ہیں، اللہ ذلت کا فیصلہ کرے وہ اس کو عزت دے سکتے ہیں، اللہ بیماری کا فیصلہ کرے وہ اس کو شفا دے سکتے ہیں، اللہ اس کو باز رکھنے کا فیصلہ کرے نبی اولاد دے سکتے ہیں، اللہ بیٹیاں دینے کا فیصلہ کرے نبی بیٹے دلا سکتے ہیں، اللہ اس کی تجارت کو ختم کرنا چاہے نبی اس کی تجارت میں ترقی کر سکتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے۔ لوگوں سنو، تم بے نمازی بن کر میرے پاس آ گئے، میں معاف کر دوں گا۔ تم سود خوری کا کام کرتے ہوئے آؤ گے، میں چاہوں گا سزا دوں گا، پھر جنت میں بھیج دوں گا، چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ تم کسی کی حق تلفی کر کے آؤ گے، چاہوں گا سزا دوں گا، سزا دینے کے بعد جنت میں بھیج دوں گا، چاہوں گا تو اس کا حق اپنی طرف سے ادا کر کے تجھے بھی جنت میں اس کو بھی جنت میں بھیج دوں گا۔ لیکن یاد رکھنا، تو نمازیں لے کر آئے، اتنی نمازیں تیری ہوں کہ تیرے دفتر جو ہے وہ بھر جائیں، آسمانوں تک پہنچ جائیں۔ تو ذکر لے کر آئے، اتنا ذکر ہو کہ وہ آسمانوں تک چلا جائے۔ تو روزے لے کر آئے کہ تیری زندگی کے اندر عیدوں کے علاوہ ساری زندگی روزوں سے بھری ہوئی ہو۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، تو سجدے لے کر آئے کہ ساری ساری رات تیرے سجدے جو ہے وہ اللہ کے حضور ہوں، لیکن ایک سجدہ غیر خدا کا ہو، میں سارے سجدوں کو غارت کر دوں گا۔ اگر کسی کو اب نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک اور طریقے سے عرض کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی ہے، اس کی بیوی ہے، وہ ان پڑھ بھی ہے، وہ بد زبان بھی ہے، وہ بد کلام بھی ہے، وہ گھر کے کام بھی نہیں کرتی، وہ بچوں کی صحیح دیکھ بھال بھی نہیں کرتی، وہ اس کی بہنوں کے ساتھ بھی سلوک نہیں کرتی، وہ اس کی ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کرتی۔ بندہ گزارا کر لے گا، کہے گا کوئی گل نہیں، آہستہ اس کا جی سمجھدار ہو جائے گی، بندہ گزارا کر لے گا۔ وہ اس کے پیسوں کو اجاڑ دیتی ہے، بندہ گزارا کر لے گا۔ وہ جلی ہوئی روٹیاں پکا کے دیتی ہے، بندہ گزارا کر لے گا۔ لیکن وہ ایک بندہ ہو، اس کی ایسی بیوی ہو کہ وہ روپیہ بھی دے، اس کی بھی حفاظت کرے، وہ اس کے باپ کی خدمت کرے، وہ اس کی ماں کے کھانوں کو دھوئے، اس کے بچوں کی تربیت کرے، اس کے بچوں کو کھانے کھلائے، اس کے لیے گھر کو چمکا دے، اس کی جھونپڑی کو بھی اس کے لیے محل بنا دے۔ لیکن اس کے اندر ایک عیب ہو، وہ بد کلام نہیں ہے، وہ ان پڑھ بھی نہیں ہے، وہ بدتمیزی بھی نہیں کرتی، صرف ایک عیب ہے، اور وہ عیب یہ ہے وہ بار بار دیکھتا ہے وہ اس کے بھائی سے ملوث ہے، محلے دار سے نہیں، کسی بدکار سے نہیں، اس کے دشمن سے نہیں، اس کی جان کے دشمن سے نہیں، بلکہ اس کے بھائی کے ساتھ ملوث ہے۔ مجھے آپ بتاؤ، آپ بتائیے کیا فیصلہ کرے گا وہ بندہ؟ کیا کرے گا وہ فیصلہ بندہ کرے گا؟ اس بیوی کو ساتھ رکھے گا کہ یہ میری ماں کی پوٹیاں صاف کرتی ہے، رکھے گا؟ اس کو اپنے پاس رکھے گا کہ یہ میرے باپ کے کپڑے دھوتی ہے، بڑھاپے میں اس کو روٹیاں دے، رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ کہ رکھے گا جی؟ نہیں رکھے گا، نہیں رکھے گا، نہیں رکھے گا۔ کیوں نہیں رکھے گا؟ اس لیے کہ غیرت کا تقاضا ہے۔ یہ حق جو اس کا تھا کہ وہ اس کے ساتھ معانقہ کرتی، وہ اس کے ساتھ ہاتھ ملاتی، وہ اس کے ساتھ شگباشی کرتی، یہ کسی اور کے ساتھ اس کا حق کسی اور کو دیکھ رہی ہے، دے رہی ہے، وہ ساری اس کی خوبیوں کو نظر انداز کر رہا ہے، پسے پشت ڈال رہا ہے، اور اس کو معاف کرنے کے لیے تیار، اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو غیرت مند ہے۔ اس غیرت کا خالق کون؟ اس غیرت کو پیدا کس نے کیا؟ اس غیرت کو وجود کس نے بخشا؟ تو پھر اللہ کی غیرت برداشت کرتی ہے، پیشانی اللہ نے دی ہو، یہ اللہ کے آگے بھی جھکے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے بھی جھکے، اللہ کی غیرت برداشت کرے گی؟ یہ زبان اللہ نے دی ہو، یہ زبان کا لوتھڑا یہ اللہ نے دیا، یہ زبان اللہ نے دی، تو اس زبان سے کبھی تو کہے یا اللہ مدد، کبھی کہے یا ابراہیم مدد، کبھی کہے یا علی مدد، کبھی کہے یا حسین مدد، اللہ کی غیرت برداشت کرے گی؟ آپ سے پوچھتا ہوں،
کرے گی برداشت اللہ کی غیرت؟ وہ بیوی 20 سال تک تیری نہیں تھی، اس نے 20 سال تیرا نہیں کھایا، اس نے 20 سال تیرا نہیں کھایا، اپنی ساری کمائی تیری نہیں کھاتی، 2 بول ہی تو پڑے ہیں، نکاح تو قبل تو نے کہا میں نے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، یہ 2 بول ہی تو پڑے ہیں، تو اس کے وجود کا مالک بن بیٹھا۔ اللہ نے تو تجھے گندے قطرے سے اٹھایا، وہ قطرہ جو کپڑے کو لگے بندہ کپڑا دھوئے، وہ قطرہ لباس کو لگے بندہ لباس دھوئے، وہ قطرہ بندے کے جسم کو لگے بندہ جسم دھوئے، وہ قطرہ اس گندے قطرے سے تجھے اٹھایا اور تجھے اتنا حسین و جمیل خوبصورت بنایا، اور تجھے اتنا حسین و جمیل بنایا اور تجھے وجود بخشا۔ جب کوئی تیرے اوپر رحم نہیں کرتا تھا، تیرے لیے تیری ماں کے دل میں رحمت کو ڈال دیا، وہ تیرے لیے بھوکا اور پیاسا رہتی تھی۔ جب کوئی تیری کلام نہیں سمجھتا تھا، تیرے قریب تیرے پخانے سے بدبو آتی تھی، بہنیں بھی بھاگ جاتی تھی، پھوپھیاں بھی بھاگ جاتی تھی، ماں تیری نو تیرے پخانے میں بو نہیں سی آندی، وہ اللہ کو جس اللہ نے تجھے اتنی عزت دی، اتنا وجود بخشا، اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ کسی اور کو سجدے کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو کہتا ہے وہ لجپال ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو کہتا ہے دستگیر ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو کہتا ہے غوث اعظم ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو کہتا ہے وہ فریاد رس ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں او میرے بندے، او میرے بندے، او میرے بندے، جن کو تو پکارتا ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور جن کو تو پکارتا ہے ان کا خالق بھی میں ہوں۔ اور نبیوں کو کس نے پیدا کیا؟ ولیوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو پھر ہم ان کو کیوں پکارتے ہیں؟ ہمیں اللہ کو پکارنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی بخشش بہت زیادہ، میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا، میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، میرے بھائیوں میں قسم بھی اٹھاؤں تو میں ہانس نہیں ہوں گا، اللہ کی قسم، میں کسی کا دل دکھانے کے لیے، خدا کی قسم میں لاکھ مرتبہ بھی قسم اٹھاؤں میں ذرے کے برابر ہانس نہیں ہوں گا، میں کسی بھائی کا، کسی بزرگ کا دل دکھانے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم میں کسی مسلک کی نہ ترجمانی کر رہا ہوں، نہ میں کسی مسلک کی تائید کر رہا ہوں، نہ میں کسی مسلک کی مخالفت کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں کسی مسلک کی ترجمانی نہیں کر رہا، میں آپ کو دیوبندی نہیں بنا رہا، میں آپ کو اہل حدیث نہیں بنا رہا، میں آپ کو بریلوی نہیں بنا رہا، اور نہ میں آپ کے دل میں بریلویت کی نفرت ڈال رہا ہوں، نہ میں آپ کے دل میں اہل حدیثوں کی نفرت ڈال رہا ہوں، نہ میں آپ کے دل میں دیوبندیت کی نفرت ڈال رہا ہوں۔ اللہ کی قسم میرا مقصد یہ ہے، اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا ہے ہم اس کے مطابق زندگی گزار لیں، اس کے مطابق عقیدے بنا لیں، تاکہ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یاد رکھیے ان جملوں سے کسی ولی کی بے ادبی نہیں آتی۔ اللہ کی قسم ولیوں نے یہی کہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نیک بندے یہی کہتے گئے ہیں جو میں نے کہا ہے، اللہ کے امام ائمہ اعظام یہی کہتے گئے ہیں، محدثین نے یہی دعوت دی ہے، فقہاء نے بھی یہی دعوت دی ہے، صحابہ کی بھی یہی دعوت تھی، سارے نبیوں کی بھی یہی دعوت تھی جو میں نے آج آپ کو دعوت سنائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ سارے اہل علم ہو، کلمے کے دوسرے جز بدلتے رہے ہیں، پہلا جز بدلا ہے، پہلا جز نہیں بدلا۔ آدم کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، پہلا جز نہیں بدلا۔ نوح کی باری آئی تو پہلا جز نہیں بدلا، ابراہیم کی باری بھی ہے تو پہلا جز، اور پھر سب کے بعد سب سے آخری امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو دوسرا جز بدلا ہے، پہلا جز نہیں بدلا۔ میں نے پہلی جز ہی کی بات کی ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، بلکہ ہر مسلمان کو عقیدہ توحید پر ثابت رہنے کی، اس کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرنے کی، اس کے اوپر اپنی مال، جان، وقت، عزت، آبرو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس دعوت کو کریا پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق بخشے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔